لوگ بولتے ہیں نا کہ مولانا عبداللہ صاحب پیسہ اتنا کیوں خرچہ ہوتا ہے جلسوں میں، مقررین، شعراء، ان کی طرح سفر کر کے دیکھو، نانی یاد آ جائے گی، آپ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ بہرکیف سفر میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے۔ ہم اگر کل لکھنؤ میں تھے، اتر پردیش میں تھے، تو کوئی دنیا کی وندے بھارت تو ہے ہی نہیں لکھنؤ سے لے کر ادھر، نہیں ہے۔ وندے بھارت پہ بیٹھ کر آ سکتے تھے، ٹرین میں آئیے تو ٹرینیں لیٹ ہے، لیکن ٹرین آپ پروگرام کل کا وہاں کا کر کے آپ 3-4 بجے فری ہوئے، تو یہاں کیسے پہنچیں گے مولانا؟ یہاں کیسے پہنچیں گے 8 بجے تک، 9 بجے تک؟ ہم 8-8:30 بجے اتر گئے تھے سہرسہ، تو اس کے لیے ہم کو فلائٹ کا سہارا لینا پڑا۔ جہاں پروگرام تھا وہاں سے 4 گھنٹے کی دوری ہے لکھنؤ کی، بائی کار، رات کو سوئے نہیں، پروگرام کیے، وہاں پہنچے۔ کہاں؟ سپول جانا ہے، وعدہ کیا ہے، الکریم اذا وعد وفا واوفوا بالعہد، وعدہ کیا، جانا ہے۔ ان سے پیسے ہم نے لیے ہیں، تو ٹکٹ کے لیے ہم نے 10 روپے لیا ہے، ہمارا ٹکٹ میں خرچہ ہوا 12 روپے، ہم نے بھی اپنے پاکٹ سے لگا دیا۔ چلیے پروگرام ختم ہوا، نکلے فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچے، ناشتہ کرنے کا ٹائم نہیں، فوراً بورڈنگ چالو، وہاں بیٹھے، ایئرپورٹ سے 1.5 گھنٹے میں، تقریباً 1.25 گھنٹے میں پٹنہ پہنچے، فوراً ویشالی پکڑنی، اگر وہ ٹرین نہیں پکڑیں گے تو یہاں نہیں پہنچ پائیں گے، دوڑم دوڑ، وہ 25 کلو کا بیگ لے کر بھاگتے ہوئے ٹرین پکڑے، فون بھی کیا ہم نے کہ بھئی یہاں سے ایسے ایسے آ رہے ہم۔ اس کے بعد آئے تو وہ آپ کے وہ پینٹری کارڈ میں ہم نے سوچا کہ کچھ کھانے کو ملے گا، پوچھا بھیا کچھ کھانے کو ہے؟ پینٹری کارڈ والوں کہاں؟ بولا مولانا آج چھٹ پوجا ہے، سب خالی ہو گیا ہے۔ تو ایک لیڈیز، آپ کو تعجب ہوگا ہندو بھائیوں، میں اسی وقت میرے آنکھ میں تھوڑے آنسو آنے لگے، مظفر پور کے بعد میں نے ایک پینٹری کارڈ والے سے پوچھا کہ بھیا کچھ ہے آپ کے پاس، ذرا نکالیے لے کے آئیے۔ بولا مولانا صرف چائے ہے۔ میرے سامنے میں ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی، عمر دراز، تقریباً 50-55 سال کی ہوگی، اپنی چھوٹی بچی کو سہرسہ کالج کسی اسکول میں چھوڑنے آ رہی تھی۔ وہ محسوس بھانپ لی اس عورت نے کہا کہ بھیا میرے پاس چپس ہیں، لے لیجئے، کھا لیجئے آپ۔ اس عورت نے مجھے دیا ہے کھانے کے لیے۔ یہ ہے ہندو مسلمان، اس کو بولتے ہیں گنگا جمنی تہذیب، اس کو بولتے ہیں ہندو مسلمانوں کی یکسانیت، انسانیت کا جو رشتہ ہے یہ ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ٹوپی والا ہے کہ داڑھی والا ہے، کیوں دیں اس کو؟ بالکل نہیں دیں گے، بھوکے مرے گا جو ہوگا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ بھئی ایسے ہی ہندوستان، ہمارے پورے بھارت کے اندر یہ ماحول، یہ فضا قائم ہونا چاہیے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بلا مبالغہ چیک کر سکتے ہیں، میرے سیٹ نمبر 25 کے سامنے میں جو لیڈیز وہ 23 اور 24، اس میں شاید 27 یا 28 میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اندر میں اسی کا ٹکٹ ہوگا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا یوں ہی بول دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے مجھے ہوائی فائرنگ کرنے کی، بلکہ جو پیش آیا وہ بولتا ہوں۔ اب بتائیے اتنا وہاں سے 4 ویلر سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بائی فلائٹ وہاں سے پھر بائی کار، بائی اولا ویشالی یعنی حاجی پور، حاجی پور سے بائی ٹرین سہرسہ، سہرسہ سے پھر بائی کار یہاں آ کر یہاں میں نے کہا کہ بھئی اب مجھے کھانا کھلاؤ، تب مجھے یہاں کھانا ملا۔ سونا غائب، ابھی تک سوئے نہیں ڈھنگ سے، ٹرین میں نیند نہیں آتی۔ تو اب اگر کوئی آدمی کسی کو بھائی 10-5 روپے دے رہا ہے بڑھا کر، اس کے پیچھے اگر خرچہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر نہیں پہنچتے تو آپ سے ملاقات نہ ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ ہمیں آپ سے سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو ہم سے سیکھنے کو ملا۔ بہت ساری وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمارے ذریعے اللہ آپ تک پہنچانا چاہتا۔ خیر، لوگ بولتے ہیں تو ان کے لیے خیر یہ جواب تھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم پہنچے، کل وہاں تھے، آج یہاں، پھر کل چلے جائیں گے کٹیہار، پرسوں چلے جائیں گے کہاں پروگرام کر کے بستی، بستی سے پھر چلے جائیں گے مراد آباد، 11 کو، 12 کو پھر چلے جائیں گے گونڈا، 13 کو پھر آ جائیں گے بیتیا چمپارن، 14 کو پھر چلے جائیں گے اتر دیناج پور، 17-18 کو علاقے کے اندر میں، 18 کو اتراکھنڈ، جی ہاں 17 لکھیم پور، آپ کو یاد ہے بتائیے۔ یعنی یہ مہینہ ایسا رہتا ہے، تقریباً ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں، جتنے بھی مقررین ہیں، وہ پروگرام میں جاتے ہیں، اور سفر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو تو خیر عادت ہو گئی ہے، اگر 48 گھنٹے بھی جاگنا پڑے تو ہم لوگ جاگ جائیں گے، اب ایسی عادت ہو گئی۔ اسی چوک میں ہماری 20 تاریخ کو کار ایکسیڈنٹ ہوا، مرتے مرتے بچے، اللہ نے بچایا۔ 90 کی سپیڈ میں گاڑی تھی، گاڑی میں ہی چلا رہا تھا، لیکن 10 کلومیٹر دور ہم نے اپنے ڈرائیور کو پکڑایا کہ بھئی آپ لے لو، کم بخت ڈرائیور سو گیا، اسٹیئرنگ ایسے پکڑ کر ایسے سو گیا، ایسے
ایسے بالکل ایسے ہی سوتا ہے وہ، کبھی بھی سوتا. اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ میرے قریب، رات کو عموماً گاڑی میں چلاتا ہوں، کہیں پر بھی جاؤں میں ہی چلاتا ہوں، بری رات کا جگا ہوا ہوں، چونکہ مجھے تو پتا ہے کہ مجھے کب نیند آ رہی تو گاڑی روک کر میں سو جاؤں گا یا ڈنڈ بیٹھک لگا لوں گا. لیکن ڈرائیور لوگ تو تکلف میں چلاتے ہیں. حضرت کو جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اسٹیشن پہنچنا ہے، پہنچاؤ، پتہ چلا کہ اسٹیشن کے بجائے وہ گڈھے میں پہنچا دیتے ہیں. جیسا اس دن ہوا. اس دن ہم 2 رات کے جگہ ہوئے، پروگرام کر کے 1.5-2 گھنٹے کی اسپیچ ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ مولانا چلیے نکلتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو نکلتے. ہم نے کہا گاڑی میں چلاؤں گا. 100 کلومیٹر ہم نے چلایا. ہم نے سوچا کہ اب تو گھر کا قریب آ گیا. ڈرائیور بولا ہاں آپ ہم کو دے دیجئے. وہ قریب میں جب بھی بیٹھتا تھا بغل کی سیٹ میں تو 5 منٹ میں اس کے خراٹے شروع ہو جاتے تھے. اس کو اتنی نیند آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ گاڑی اچھا چلاتا، رات کو بھی بہت دور دور سے آیا ہے، اس کو ہم نے وہ کیا ہے، بنایا تھا. اس دن کیسے گاڑی پیٹرول ڈال کے منہ ہاتھ دھلا کے ہم نے اس کو اسٹیئرنگ پہ بٹھایا. ہم کو آگے بیٹھنا تھا تو ہم آگے بیٹھے نہیں، ہم پیچھے جا کے لیٹ گئے، سو گئے. آگے اگر بیٹھتے تو شاید میری یہ ٹانگ دونوں ختم ہو سکتی تھی وہاں پر. آگے نہیں بیٹھے تو اللہ کو بچانا تھا، تو ہم پیچھے جا کے سو گئے. 10 یا 15 کلومیٹر چلا ہوگا، 80-90. میری گاڑی کی ہائیسٹ اسپیڈ 90 ہے. بھلے ہی گاڑی میں 220 رہتا ہو لیکن ہم 90 سے اوپر نہیں بھگاتے. رات کے موسم میں فری رہتا تو چلو بھائی تیزی سے چلو، ورنہ ہمارے نوجوان تو دن میں بھی اپاچی کو کھپاچی بنا دیتے ہیں. 150 کی اسپیڈ میں، 140 کی اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں، سڑک کے بجائے گاڑی کھیت میں چلنے لگتی. تو وہ 90 کی اسپیڈ میں گاڑی تھی، 4 لائن، خوب تیزی سے گاڑی چل رہی تھی. لیکن جب وہ گڑھے میں جا کر گری ہے 15 فٹ گڑھے میں، کھائی میں، تو میں جو پیچھے سویا ہوا تھا تو اوپر جا کے دھڑام سے لگا، وہاں سے پھر جا کر اس سائڈ میں کھڑکی میں لگا، پھر ادھر جا کے لگا. اللہ کو بچانا ہوتا. 2 دن پہلے میں نے پیچھے کے لیے بیڈ منگایا تھا گاڑی کا. گاڑی کا ایک بیڈ آتا ہے پیچھے، ایئر بیگ آتا ہے، وہ ایئر بیگ ہم نے منگایا تھا تو اس کو ہم نے پھلا کر کے بچھا دیا تھا. اس کی وجہ سے اللہ نے بہت میری حفاظت فرمائی کہ مجھے چوٹ کہیں نہیں لگا، صرف گردن پہ چوٹ لگی، ذرا سا یہاں خراش آئی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ اس ڈرائیور کی آنکھ کہاں کھلی پتا؟ یہ نہیں کہ بھئی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی تو آنکھ کھل جاتی، نہیں، اس کی آنکھ وہاں کھلی جہاں گاڑی جا کے گر گئی دھم سے، تب آنکھ کھلتی. ہماری چیخ نکل گئی. 5-10 سیکنڈ ہماری وہ کیسی گزری ہوگی. ہم نے کہا کہ بس آج تو گئے، یا تو ٹرک کے نیچے آئے ہیں یا تو کہیں کسی پل کے نیچے گئے. دیکھنے تو نیچے کھائی ہے. ہم اس سے پوچھ رہے گاڑی کہاں ہے؟ بولنا آنکھ لگ گئی تھی ہماری حضرت. ہم نے کہا کہ ابھی بھی تم سو رہے، دیکھو آنکھ تمہارا لال. یعنی کم سے کم 2 منٹ سویا ہے. 2 منٹ سونے کی وجہ سے ایکسیلیٹر اس کا پیر سے ہٹا تو گاڑی دھیمی ہو گئی رفتار. اگر تیز اسپیڈ میں ہوتی تو گاڑی میں آگ بھی لگ سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہرکیف ان سب چیزوں کا دھیان رکھیے آپ لوگ. تو یہ اس طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں. بات کہاں چل رہی تھی؟ جدھر کی ادھر ہو جاتی ہے، ساری باتیں تبدیل وہ ذہن سے نکل گئی. بہرکیف تو ایک لمبے سفر کے بعد آپ کے بیچ حاضر ہوئے اور بہت ساری وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں علماء کرام کی زبانی، جس پر ہم سب کو عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے. بالکل آف ہو گیا. کیا چیز؟ ٹوپی. ہاں جزاک اللہ، شکریہ، جزاکم اللہ خیرن جزا. ٹوپی کے اوپر جب اس ڈاکٹر نے ریسرچ کیا تو اس نے کہا کہ یہ ٹوپی، آپ سے پوچھے گا کہ وائی ڈو یو ویئر دا ٹوپی؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے. آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے سنت تو ہے، دنیاوی کیا فائدہ ہے؟ سنت تو ہے مانتے ہیں، لیکن جو لوگ سنت نہیں مانتے، جو لوگ نبی کو نہیں مانتے، جو لوگ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو آپ ان کو کیا کہو گے؟ آپ ان کو یہ کہیں گے کہ اب وہ تو یقین ہی نہیں کرتا ہے، ماننا سنوانا کوئی فائدہ نہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر ایک بڑی مہلک بیماری ہے، وہ بیماری لو کی بیماری. اگر لو کسی کو لگ جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو مرنا طے ہے. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ لو سے بچا جائے.
लू जिस जगह पर लगता है उस जगह को प्रोटेक्शन दे दीजिए, कपड़े से लपेट दीजिए। और लू तहकीक की गई, लू सबसे पहले कहां पर अटैक करता है? इस जगह पर, सर के इस हिस्से पर। यहां पर अगर ज्यादा हरारत और गर्मी पहुंचे तो आपको लू जैसी मुहलिक बीमारी लग जाएगी। जैसे जॉन्डिस आपके लीवर तक पहुंचे तो डेफिनेटली यू विल डाई। ऐसे ही आपकी ये मुहलिक बीमारी लू है, अगर आपको लग जाए सर पर तो आप डेफिनेटली यू विल डाई, आपको मरना पड़ेगा। उसका कोई इलाज नहीं। उस डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, जो लोग अपने सर को ढांप कर रखते, जो लोग अपने सर को लपेट कर रखते, इससे ये पता चलता है कि राजस्थान के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधते हैं, पुराने लोग क्यों बांधते हैं? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती, उस गर्मी से बचने के लिए आज भी वहां पर पुराने लोग पगड़ियां बांधते। तो उस डॉक्टर ने तहकीक की कि जो लोग टोपी यूज करते, जो लोग कैप यूज करते, उसको कितनी भी गर्मियों में खड़ा कर दो, आप देखेंगे कि पुलिस वाला अगर कहीं शिद्दत की गर्मी में धूप में खड़ा है तो वो सर पर कैप यूज करता है। क्यों? क्योंकि सर को गर्मी से बचाया जाए। उस डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई आदमी कंटिन्यू कैप यूज करता है गर्मी के मौसम में तो उसको कभी भी लू जैसी मुहलिक बीमारी नहीं लग सकती। दुनिया के लोगों, नबी को बदनाम करने से नहीं होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर दुनिया की बड़ी बड़ी मसाइल के, बड़े बड़े समस्या का समाधान मौजूद है। अगर मुहलिक बीमारी से कोई चीज बचाती है तो हमारी ये टोपी बचाती। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ टोपी सुन्नत नहीं है, बल्कि टोपी बड़ी इबादत से बचने का एक तरीका भी है, जो अब से 1458 साल पहले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। लोगों, मुसलमानों, आज जरूरत है अपनी शरीयत पर अमल करने का, आज जरूरत है नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का। वरना जलसा कर लो, अगर शरीयत से मोहब्बत ना हो जलसा करो। नौजवानों, आपकी जिंदगी में नमाज ना आए, लाखों कॉन्फ्रेंस कर लो, आप रामलीला मैदान को भर दो और पटना के अंदर गांधी ऑडिटोरियम को भर दो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर तब्दीली के लिए कोशिश नहीं करेंगे। सहाबाए कराम को यूं ही खिताब नहीं मिला था, सहाबाए कराम गुलाम बने थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बने थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत अबू दुजाना है, जंगे उहद के मौके पर अल्लाह के नबी को तीर लगने वाला था, जाकर आप से चिमट गए, पीछे पीठ पुश्त में देखा 90 तीर लगे हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि दुजाना, सीने को तीर के तरफ क्यों नहीं किया, मेरे तरफ सीना क्यों किया, जरा बताओ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, आपसे मोहब्बत है, आपकी जात से मोहब्बत है। अगर आपको जर्रा बराबर तकलीफ पहुंचे, आपकी सुन्नत पर अगर हम अमल ना करें तो हमारी ये जिंदगी बिल्कुल बर्बाद, हमारी ये जिंदगी बिल्कुल बेकार है। अगर सामने सीना करता और हम तीर को देखकर अगर डर जाते तो आपको, हम हट जाते तो आपको तकलीफ पहुंच सकती थी। तो अगर आपको इतनी भी मोहब्बत ना हो तो मेरे मुसलमानों, तो फिर मुसलमान बनने का, कहलाने का कोई हक और हमको वो नहीं बनता है कि हम अपने आप को मुसलमान कहें। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा, खुले लफ्ज़ों में कहा है कि अगर तुम महबूब बनना चाहते हो अल्लाह और उसके रसूल को की, तो उसकी इत्तिबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक बात रह गई थी बीच में, वो पूरी करता चलूँ, वो ये कि अकबर बादशाह के ज़माने के अंदर में अकबर बादशाह बड़ा दीनदार था, लेकिन हमारे दानिश्वर तबका 4 उलमा की लड़ने की वजह से, एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, उलमा किराम की फील्ड है, महफिल है, स्टेज पर आप भी, अवाम नहीं लड़ती, उलमा ही लड़ते। अवाम तो बेचारा साथ में, कभी मेरे साथ में, मैं और अगर असलम परवाना साहब लड़ेंगे तो कुछ लोग मेरे साथ हो जाएंगे, कुछ लोग असलम परवाना के साथ हो जाएंगे जो उनके, तो ऐसा है, उलमा लड़ते हैं। ये बात बहुत कड़वी है, आपके गले से नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन हकीकत है। जब हमारे दानिश्वर तबका, उनके अंदर कमी आती है, थोड़ी सी कमी आए तो बहुत बड़ा फसाद पैदा होता है। देखिए, बटे कि नहीं बटे, हमारे गांव में हम बटे हुए होते हैं, समाज में बटे हुए होते हैं, हमारी बड़ी तंजीमें बटी हुई 2-2 जगह पे है ना। हम क्या समझते हैं कि हम फलां के साथ, हम फलां के साथ है। कौम को बांट दिया, आवाम को बांट दिया, अल्लाह की ताकत बट गई। हर जगह पर बट गए ना लोग, तबलीगी जमात भी 2 फाड़ों में बट गए, जमीयत उलमा भी बट गए,
مسلم پرسنل لا کے اندر بھی اب کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے تو شریعہ کے امیر بھی 2 ہو گئے, جھارکھنڈ کے الگ ہو گئے یا بہار کے الگ ہو گئے. تو ہمارے علماء میں بھی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. لاکھ کانفرنس کر لیجئے, اگر اتحاد نہ ہو تو آپ بولیے کہ ہم حق پر ہیں وہ حق پر ہے, نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. اس امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. عوام میں کوئی بگاڑ نہیں, عوام متحد ہے. آپ لڑتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر وہ لڑتے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے میں نے بولا ہے ابھی, چونکہ اکبر بادشاہ کے دربار میں جو 4 بڑے علماء تھے, شیخ عبد النبی مخدوم الملک, عبد القادر ملا عبد القادر بدایونی, شیخ عبداللہ سلطان پوری, یہ 3-4 بڑے نام لڑنے لگے تھے. کس لیے؟ کرسی کے لیے, کہ مجھے بادشاہ کے قریب والی کرسی ملنی چاہیے. تو بادشاہ کو نفرت پیدا ہونے لگی, یہ علماء کیوں لڑتے ہیں؟ اس کے بعد برہمن لوگ آئے. برہمن لوگ جب بھی آتے تھے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے, آپ آگے بڑھیے, آپ بات کیجئے بادشاہ سے. وہ لوگ توحید کی بات ہی سلیقے سے کرتے تھے. اور ہمارے علماء اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ بواسیر کا مریض ہے, یہ امام, یہی الزام ہے. ملا عبد القادر کی کتاب پڑھی. ہمارے علماء اگر مجدد الفسانی کی کتاب نہیں پڑھتے آپ تو پڑھیے, تذکرہ مجدد الفسانی. بالآخر اتنی نفرت پیدا ہو گئی اکبر کو, جو ایک وقت میں حدیث پڑھنے سننے کے لیے فتح پور انوپ تالاب آج بھی موجود ہے, ارد گرد میں وہاں پر عمارت بنی ہوئی ہے, حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. لیکن جب علماء لڑنے لگے, ایک کہتا تھا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بادشاہ کیونکہ یہ بواسیر کا مریض ہے. وہی عالم کہتے تھے کہ سر بادشاہ صاحب اس کے پیچھے نہیں ہوگی چونکہ یہ اپنے باپ کا نافرمان بیٹا ہے. ایک دوسرے پر کفر جیسا آج ہو رہا, ایسا ہوا تو اکبر بادشاہ کی نظروں سے علماء گر گیا اور ملا عبد القادر کو کہا کہ اے ملا عبد القادر, آج کے بعد میرے دربار میں ایک بھی عالم دین نہیں دکھنا چاہیے. کہا کون دکھیں گے؟ کہا کہ ہمارے برہمن ہیں, عیسائی ہیں, کرسچن ہیں. وہ لوگ بڑے محبت سے بات کرتے تھے. ہوتے ہوتے یہ ہوا, ان کے کہنے پر ایک نئی شریعت, ایک نیا دین لایا. 5 وقت جہاں نماز ہوتی تھی تو 5 مرتبہ سوریہ نمسکار نافذ کیا. مدرسہ جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی بند کر دیا گیا. شراب کے اڈے کھولے گئے, لڑکیوں کو اس میں ڈپوٹ کیا گیا, لڑکیوں کو شراب کے جام دینے کے لیے. جوا خانہ بنایا گیا, جوا, نوجوان آؤ پیسہ لو جوا کھیلو. یہ ساری چیزیں ہوئی اور بھی بہت سارے خرافات. لیکن پوری طاقت لگا دی اکبر بادشاہ نے مدرسہ کو مٹانے کے لیے. مسجد پر پابندی لگائی, نماز پر پابندی لگائی اور جناب شراب کو عام کیا. لیکن وہیں پر پھر ایک عالم دین نکلے, الحمدللہ علماء ہی پھر سدھارتے. ایک عالم دین پیدا ہوئے. اس عالم دین کا نام, اس عالم دین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. نہیں ڈرا کہ سامنے بلڈوزر والا ہے, کہ سامنے کوئی لال بجکر ہے. نہیں ڈرا, ڈائریکٹ اس کے پی اے سے کہا, اکبر بادشاہ کا پی اے ملا عبد القادر بدایونی, اس سے کہا کہ اے ملا عبد القادر, نہیں ابو الفیض فیضی, وہ تھا اس کا پی اے. یہ اتنا بڑا عالم دین تھا کہ اس نے پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھی. ایک بھی نقطہ نہیں تھا پوری تفسیر میں بنا نقطے کا. یہ صلاحیت اللہ کسی کو دیتا. ایک ہادی عالم نبی کی سیرت پر کتاب ہے پاکستانی کسی عالم کی, اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے, تو وہ پی اے تھا. ابھی کچھ سالوں پہلے تقریباً سن 2010 کی بات ہے, ہمارے اتر پردیش میں جہاں مدرسہ تھا جہاں میں نے پڑھا, میں صوبہ بہار اور جھارکھنڈ کے طالب علموں کا بزم تہذیب الکلام کا میں ادھیکش تھا. تو وہاں پر مہینے میں پرچہ نکلتا, کمپٹیشن ہوتی پڑھائی میں. بہار کے لوگ اور اتر پردیش کے نوجوانوں میں کمپٹیشن ہوتی. تو وہاں اتر پردیش کا ایک طالب علم نے کم سے کم 100 لائن میں ایک مضمون لکھتا ہے اور ایک بھی نقطہ نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے نام میں اس کا نقطہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بہار کے بچے میں کوئی صلاحیت تھوڑے نہ ہے, یہ دیکھو ہم نے غیر منقوط یعنی ایک ایسا مضمون لکھا جس میں نقطہ نہیں. تو بچے ہمارے پاس آئے کہ مولانا عبداللہ صاحب, امام صاحب, میں امام بھی تھا, مولانا عبداللہ بھائی یہ دیکھیے, اور ہم سب کو چڑھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بہاری صرف کھاتا ہے سوتا ہے, کچھ کام نہیں کرتا ہے, صلاحیت نہیں ہے پڑھنے میں. حالانکہ بہار کے بچوں سے بھارت کے مدارس آباد ہیں.
बिहार के मेहनत मजदूर कश लोगों से हमारे भारत के कंस्ट्रक्शन की दुनिया को आसान किए हुए बिहार में मेहनती लोग होते, किसी भी फील्ड में हो तो मेहनती होते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर गर्व है कि बिहार ने बड़े बड़े मुजाहिदों को पैदा किया। बिहार में बिहार की एक बड़ी तारीख रही, इसलिए दुनिया बिहार को नहीं भुला सकती, बिहारियों की मेहनत को नहीं भुला सकती। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला भाई, ये देखिए मजमून है। हमारे जहन में एक भूत सवार हो गया। उन्होंने कहा कि बिहारियों के अंदर सलाहियत नहीं होती। हम दिमाग लगाने लगे। हमने एक नहीं जनाब, एक मजमून लिखा गैर मनकूत, और हमने ये चैलेंज किया कि मेरा नाम, असल नाम मोहम्मद सालिम है, अब्दुल्ला बाद में पड़ा मेरा नाम। मैंने कहा कि उसके मजमून में जो नाम था उसमें नुक्ता था, मेरे नाम में नुक्ता नहीं, मोहम्मद सालिम अररियावी या खड़ाजबरिया वाया जरवी। हमने कहा कि मेरे नाम में भी नुक्ता नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने कहीं से देख कर लिखा। हमने कहा कि बोलो किस उन्वान पर लिखना है, मैं लिखूंगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट पे लिखो और तालिबे इल्म के ऊपर लिखो। अब तालिबे इल्म में बा के ऊपर नुक्ता है, अब कैसे लिखेंगे? तालिबे इल्म और क्रिकेट के ऊपर कैसे लिखेंगे? तो तालिबे इल्म के लिए हमने एक जुमला लाया, मदारिस के लड़के और क्रिकेट। एक नहीं जनाब, आपके इस भाई ने, मैंने शायद कहीं इसका चर्चा नहीं किया, पहली बार कर रहा हूं अपनी स्टेज की दुनिया में, 8 मजमून आपके इस भाई ने लिखकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बताया कि देखो बिहार में ऐसे बच्चे भी होते हैं। 8 मजमून जिसमें नुक्ता नहीं था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नुक्ता नहीं था, अल्लाह के इस्म से वो करम वाला है, बिस्मिल्लाह का तर्जमा हो गया। बताइए, नुक्ता नहीं है, अल्लाह के इस्म से वो करम वाला है, एक भी नुक्ता नहीं मिलेगा इसके अंदर में। हमने ये तर्जमा किया, ये ट्रांसलेशन किया। बैरक अकबर का जो पीए था वो था अबुल फैज फैजी। अबुल फैज फैजी से आलिम दीन मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा कि अबुल फैज अपने बादशाह को कहना, अकबर बेदीन अस्ते एतबारे नदारत, अकबर की कोई अहमियत नहीं है, अल्लाह के दीन की अहमियत है, अल्लाह की शरीयत की अहमियत नहीं मिटा सकता। अकबर पूरी ताकत को लगा चुका था मदरसा बंद करवाने में, लेकिन अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी को खड़ा किया। आज उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया। हिंदू भाइयों, गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। जब जब रावण आता है तो ईश्वर किसी राम को खड़ा करता है, जब जब पांडु कोरु आता है तो ईश्वर पांडु और कृष्ण को खड़ा करता है, जब जब अंधकासुर आता है, दुर्गम राक्षस आता है, तब तब परमात्मा दुर्गे माता को खड़ा करता है, जब जब अंधकासुर आता है तब तब काली का अवतार लेकर दुर्गे को खड़ा करता है, जब जब जालिम आएगा बुलडोजर बनकर तो रब्बे करीम ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को अवतार बनाकर खड़ा किया और कहा कि मदरसा बरहक है, मदरसे के अंदर में कोई गलत गतिविधि नहीं होती। इसलिए ईश्वर का ये फैसला है, अल्लाह का ये निजाम है, जब कहीं पर कोई बातिल चमकता दमकता है तो अल्लाह हक को किसी न किसी शक्ल में जरूर भेजता है। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी इस दीन का, शरीयत का मलिया मेट नहीं हो सकता। हाँ, अगर होगा तो हमारे और आप ही की लोगों की कुछ अमल की वजह से। 2-3 मिनट में एक बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। अभी एक कानून बना, कौन सा? वक्फ का, वक्फ बोर्ड के अंदर तब्दीली का। 30 वक्फ बोर्ड्स हैं हमारे भारत में, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बदलने की क्यों बात की गई? पता है क्यों की गई? ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से ये कानून है। सुन लीजिए, तकवीनी निज़ाम अल्लाह की तरफ से सेट होता है हमारा अमल की वजह से। हमारे भारत में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है? 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है हमारी मतलब मुसलमानों की, टोपी और दाढ़ी वालों की। मस्जिद के नाम है, कहीं मदरसों के नाम है, कहीं पर कौम के नाम है। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन, उनमें से 4.5 लाख एकड़ ज़मीन बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। लेकिन पता है, वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है किसी मदरसे में जाता है, किसी मदरसे में नहीं जाता। किसी मस्जिद के इमाम को मिलता है, उसकी तनख्वाह अच्छी मिलती है, कहीं पर है तो 2000, 3000, 4000 है, वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलती है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी
کا انکم صحیح ڈھنگ سے آ جائے تو مدارس میں اگر کسی ایک مدرسے کا کروڑوں کا بجٹ ہے نا ایک سال کا تو اس کو بھی وقف بورڈ چلا سکتا ہے. بھارت میں اتنی زمین ہے. تیسرے نمبر پر سب سے بڑی سنستھا جو ہے وقف یہ زمین کے مادھیم سے وقف بورڈ ہے. پہلے پر ڈیفنس ہے انڈین آرمی, دوسرے پر ریلوے, تیسرے نمبر پر مسلم وقف بورڈ ہے. پوری دنیا میں اتنی بڑی وقف بورڈ نہیں ہے جتنی بھارت کے پاس بھارت کے مسلمانوں کا. لیکن ان پیسوں کو کون لوٹا پتا ہے؟ وقف بورڈ کے پیسوں کے اوپر کون دلال؟ ہمارے علماء اور ہمارے سنستھائیں محنت کر رہی ہے. دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب ہوں. لیکن پتا ہے جو کوشش ہو رہی بچانے کی قانونی وہ تو ہو رہی, لیکن اس سے پہلے ہمیں خود سدھار پیدا کرنا ہوگا. مہاراشٹرا میں 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے. 1990 سے لے کر سن 2002 تک تقریباً کتنے ہزار 11,000 کروڑ روپے کی زمین بیچی گئی وقف بورڈ کی. بیچنے والا کون؟ مسلمان. وقف بورڈ کی زمین بیچی جا سکتی؟ نہیں بیچی جا سکتی. جیسے آپ کے مسجد کی زمین وقف بورڈ کی ہے. وقف بورڈ کا مطلب وقف کی ہے. جب کوئی زمین مسجد کے نام پر وقف ہو جائے تو وہ زمین کے لیے رہے گی قیامت تک, اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا. ایسے وقف کی زمین ہے. لیکن وہاں پر بیچنے والا کون؟ ٹوپی اور داڑھی والا تھا نا. بچی کتنی زمین ہے؟ 70,000 ایکڑ زمین غیروں کے قبضے میں ہے. 30,000 ایکڑ زمین صرف وقف بورڈ کے پاس ہے. ان 30,000 ایکڑ زمین پہ جو صرف ٹاور لگائے نا, موبائل کا ٹاور, ان سے جو سالانہ انکم ہے, رینٹ جو کرایہ آتا ہے 10 کروڑ روپے سالانہ آتا ہے. بتائیے 10 کروڑ روپے سے مہاراشٹرا کے سارے مدارس چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے؟ وہاں کے اماموں کو اچھی تنخواہ مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے؟ آج ہمارے پاس میں بڑی بڑی یونیورسٹی نہیں. آج آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, اسلام نے منع نہیں کیا. مسلمانوں میں ڈاکٹر بنانے کا رواج کم ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے. آپ کسی بھی نیٹ کی تیاری کریں گے تو 2 سال میں آپ کو 2-2.5-3 لاکھ روپے چاہیے نیٹ کی تیاری کے لیے. ہمارے وقف بورڈ نے, ہماری بڑی بڑی تنظیموں نے کوئی سنستھا قائم کیوں نہیں کیا؟ چلیے آپ نے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا, لیکن جو ہمارے مدرسے ہیں ان مدرسوں میں پیسہ پہنچنا چاہیے وقف بورڈ کا. ہمارے مکتب میں علماء کیوں چندہ کریں گے؟ ہمارے مدارس میں علماء ڈبل محنت کیوں کریں گے؟ ہمارے ائمہ کرام کیوں 5-10 ہزار روپے میں اپنی زندگی گزاریں گے؟ کیا ان کو گاڑی پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو 4 ویلر پہ چلنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ ان کے سینے میں تڑپتا ہوا دل نہیں ہے؟ کیا ان کو شوق نہیں ہے کہ بھئی موبائل اچھا رکھیں, کھانا اچھا کھائیں, کپڑا اچھا پہنیں؟ کیوں؟ اسی ہو سکتا تھا وقف بورڈ کے پراپرٹی سے, وقف بورڈ کی آمدنی سے بھارت کے مسلمانوں کی غریبی دور کی جا سکتی تھی, لیکن نہیں کی. جتنے بھی لوگ چیئرمین بنے, جتنے بھی لوگ صدر بنے, جتنے بھی لوگ ذمہ دار بنے, سب نے اپنے پیٹ کو پالا ہے, سب نے اپنے بینک بیلنس بنائے. دیکھیں ان کے پاس فارچونر گاڑی, ان کے پاس انووا کرسٹا گاڑی, ان کے پاس اوڈی قسم کی گاڑیاں, ایک سے ایک فلیٹ ہے. حیدرآباد کے اندر, پونے کے اندر, لکھنؤ, دلی کے اندر جو وقف بورڈ کی پراپرٹی, اس کا کرایہ 2 BHK کے فلیٹ کا کرایہ کم سے کم 20,000 روپے. لیکن وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہے وہاں کا, اس کی غداری کی وجہ سے وہ 25,000 روپے آتا تو ہے, لیکن صرف وقف بورڈ کے لسٹ پہ 250 روپے لکھا جاتا ہے, باقی ٹوٹل پیسے وقف بورڈ کے لوگوں کے پیٹ میں جاتے. اگر اس طرح کی حرکت ہوگی تو اللہ مودی کو بھی لائے گا, اللہ یوگی کو بھی لائے گا, اللہ اسرائیل کو بھی لائے گا, اور اللہ امریکہ کو بھی تمہارے سامنے ظالم بادشاہ بنا کر کھڑا کرے گا. اس لیے نہیں کہ وہ ظالم ہے, اس لیے کہ تمہارا عمل گندا ہے. امت مسلمہ کے لوگوں, تمہارا عمل گندا ہوگا. قوم کے دانشوروں, قوم کے صدروں اور قوم کے سچیو اور جو چیئرمین لوگ ہیں جو گدی پر بیٹھے ہیں, ان کی بےایمانی کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو آپ پر مسلط کیا. اللہ کا قرآن کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا. امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے وقف بورڈ سے نہیں چلتے تھے. امام مالک کے, امام شافی کے 55 مدرسے وقف بورڈ سے نہیں چلتے تھے. امام احمد ابن حنبل کے 6 مدرسے, امام مالک کے 15 مدرسے چلتے تھے وقف کی آمدنی سے. آج تک کسی غریب کو وقف کا پیسہ ملتا ہے؟ 5 روپے تک نہیں ملتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم سدھر جاؤ
اب جاگ رہے ہیں. اب چلو جی میل بھیجو, پروٹیسٹ کرو, احتجاج کرو. میں ایک بات اشارتاً یہاں بھی کروں, لاکھ پروٹیسٹ کیجئے, احتجاج کیجئے, اس بل کو آسانی سے ایک جگہ سے روک سکتے ہیں. راجیہ سبھا میں روک سکتے ہیں نا اس کو. لوک سبھا میں تو مسٹر مودی جی کے دوست زیادہ ہیں. راجیہ سبھا میں کن کے ہیں؟ راجیہ سبھا کے کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ 245. 245 میں 145 کس کے پاس ہے؟ راہل گاندھی جی کے پاس. اور ہم لوگ ووٹ کس کو کرتے ہیں؟ راہل گاندھی جی کو کرتے ہیں, نتیش جی کو کرتے ہیں, آر جے ڈی کو کرتے ہیں, اور اکھلیش جی کو کرتے ہیں. تو راجیہ سبھا میں تو ان کے لوگ زیادہ ہیں نا, 145 ہے. بی جے پی کے لوگ کتنے؟ 102. تو راجیہ سبھا میں یہ بل رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا؟ لیکن رکے گا نہیں رکے گا. کیوں؟ کیونکہ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ چپ ہیں. راہل گاندھی بولا ایک بھی وقف بل پہ؟ نہیں بولا. میرے بھائیو اشارہ ہے یہ بس. جہاں سے ہم روک سکتے ہیں ان لیڈروں سے جا کر ملیں, ان کو فورس کرے کہ سر راجیہ سبھا میں تو روک دیجئے. 3 ہی جگہ بل پاس ہوتا ہے نا, لوک سبھا, راجیہ سبھا, راشٹرپتی. راجیہ سبھا میں لٹکا دو. 145 میں کم سے کم 130 تو دے دو. لیکن وہاں مسلمانوں کو لولی پاپ تھمایا جاتا. کیا کہا جاتا؟ دیکھو نا ہم وہاں پر ووٹ نہیں کریں گے تو کیا کرو گے جی؟ ہم گھر سے باہر آ جائیں گے, یعنی واک آؤٹ کر لیں گے. ارے گدھا, واک آؤٹ مت کرو, اندر میں رہ کر اپوزیشن میں نہ بولو کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں. لیکن نہیں, مسلمان کو بریانی کا مسالہ سمجھ لیا. بریانی بنانا ہو تو مسالہ بڑھیا سے بھونتے ہیں, اور جب بریانی کھانے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے مسالہ کو کان پکڑ کر باہر کر دیا جاتا ہے. صرف چاول کھاتے ہیں. وہی والا حال ہمارا ہو گیا. بہرکیف یہ ایک سمادھان تھا جو اس ناچیز کی تحقیق اور ناسیج کی سوچ میں آئی تو ہم نے بتا دیا. میرے بھائیوں, امت مسلمہ یقیناً اس وقت بہت نازک حالات میں ہیں, لیکن ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے سدباب کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ تعلیم کا راستہ ہے. آپ تعلیم اپنائیے, اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت آسانی کے ساتھ 10-15 سال کے بعد نسل بدلے گی, اور جب نسل بدلتی ہے ملت کی تقدیر بدل جاتی. لکھیم پور میں بھی ایک گاؤں میں ہم پہنچے 4 تاریخ کو, پورے گاؤں میں ایک بھی عالم نہیں. ایک امام صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں ایک بھی عالم نہیں ہے, ایک بھی حافظ نہیں ہے, اور صرف اسکول کی طرف دھیان ہے, کھانے پینے میں زیادہ دھیان. ہم نے کہا کتنا گھر ہے؟ بولا 500. ہم نے کہا کہ کوئی فنڈنگ کہیں سے؟ بولا کچھ نہیں ملتا ہے, کوئی دھیان بھی نہیں. دیکھیں نا آپ 165 کلومیٹر دور, بالکل نیپال بارڈر پہ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیسے ادارہ چلائے؟ ہم نے کہا کہ بہت آسان. گاؤں کے پردھان جو ہے جلسہ کرائے تھے, جیسے یہاں مکھیا جی آپ کے متحرک الحمدللہ, ویسے وہاں کا پردھان ہے. پردھان جی بولا کہ مولانا کوئی اپائے بتائیں. ہم نے کہا کہ آسان ہے پردھان جی, 200 روپے ہر آدمی دے سکتا ہے نا مہینے میں؟ بولا بالکل دے سکتا ہے. بولا میری ذمہ داری. ہم نے کہا کہ 200 دیا تو 500 آدمی 200 دیں گے تو کتنا ہوا سالانہ؟ ایک مہینے کا 1 لاکھ. ہم نے کہا کہ 1 لاکھ روپے میں اگر 8 ٹیچر آپ رکھ لیں گے, 10-10 ہزار روپے دیں گے تو 80,000, 30,000 بچے, 20,000 فنڈ میں رکھیے, غریب بچی کی شادی ہوگی تو اس وہاں کام آئے گا. تو پتہ ہے اگر 8,000 روپے آپ 10,000 روپے سیلری دیتے ہیں, 80,000 روپے, تو آپ کے اس گاؤں کے اندر خود ان کی بچیوں کو, بچی اور بچیوں کو دونوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, جس سے 200 روپے فیس لے رہے ہیں. بولے تو بہت آسان ہے. ہم نے کہا کہ لاگو کیجئے. بولا حافظ بنائے کہ مولوی بنائے کہ ماسٹر بنائے؟ ہم نے کہا دونوں بنائیے. بولا کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا کہ وہی سسٹم ہم نے بتلایا. ہم نے کہا کہ نرسری سے لے کر گریجویشن, یہ میٹرک تک, وہ بچہ حافظ قرآن بھی بنے گا اور وہ بچہ میٹرک بھی کرے گا, اور پورے 8 سال تک پڑھے گا. وہ 7 سال کا بھی سلیبس بنا سکتے ہیں آپ. پڑھائیے اور دیکھیے 10 سال کے بعد میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھے لکھے ہوں گے, ان کو کوئی دبانے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور تعلیم سے پاسبل ہے ہر برائی کا خاتمہ کرنا. دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھیوں 2 گھنٹے ہو گئے, نہیں 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں. بس امید کرتا ہوں کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کے میدان میں زیادہ سے زیادہ دیر تک ٹکنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرا دیں. منتر پڑھا ہے اس بچے کے لیے. ہاں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا نام ہے؟ یاسین. اچھا وہ جو لڑکا, اور کیا یہ والا
اچھا شہید، ہاں یہ کیا شاہد، اچھا شاہد بیمار ہے وہ مرحوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ تحفظ ناموس رسالت اور تعلیمی بیداری کے عنوان پر یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے، یا اللہ اس پروگرام کے بینر تلے یا اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر دین کی فضا کو عام فرما، اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر سکون و اطمینان کا ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا، 17,000 معصوم بچے سرزمین غزہ میں شہید کر دیے گئے۔ اے اللہ یقیناً ہمارے اعمال بد کی سزا ان معصوم بچوں کو دی جا رہی۔ آج اس مبارک محفل میں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بچے بوڑھے سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سماج کے مائیں بہنیں بھی ہیں، یا اللہ وہ بھی ہاتھ پھیلائے بھی ہیں۔ یا اللہ ہم اس پر رونق محفل میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں پابند صلاۃ کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کی سنت سے محبت پیدا فرما، قرآن کریم کی تلاوت پر دلچسپی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً ایک بچہ یاسین، یا اللہ جو ایک حادثے میں وہ بچہ اس کا انتقال ہوا، اے اللہ اس بچے کو اس کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس کے بعد جو جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ مشاہد صاحب بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے مومنین مؤمنات میں سے چلے گئے ان کو یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سرزمین انبیاء غزہ پٹی لبنان ایران کے مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جزیرۃ العرب کے بادشاہوں کو سمجھداری سے یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ یا اللہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی قوت اور جرأت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مساجد کو شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ تو ہمارے مساجد کی حفاظت فرما۔ مدارس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ قرآن سے محبت پیدا فرما، یا اللہ قرآن سے الفت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، بد نگاہی سے بد نظری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہمارے بعض معزز شخصیات جیل کے اندر مقید ہیں، یا اللہ غیب سے رہائی کا مدد اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما۔ اس گاؤں کے اندر یا اللہ خوشحالی پیدا فرما۔ یا اللہ جن نوجوانوں نے مل کر محنت کی ہے یا اللہ ان کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ اس جلسے میں جنہوں نے جس اعتبار سے بھی شرکت کی ہے، تعاون کی ہے، ان کے دینے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو، اس محفل کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔